ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ قرآن نے نفس کی 3 قسمیں بیان کیا ہے، یعنی انسان کے اندر ایک چیز پائی جاتی ہے، اس کا نام نفس ہے۔ اس کی 3 قسمیں ہیں: نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ وہ نفس ہے، اگر انسان نے اپنی تربیت نہیں کی، اپنے اخلاق کو کتاب و سنت کی روشنی میں سدھارا نہیں ہے، تو انسان کا وہ نفس جو ہے ہمیشہ برائیوں پر ابھارتا رہتا ہے۔ چوری کر لو، زنا کر لو، دھوکہ دے دو، فراڈ کر لو، نماز نہ پڑھو، روزہ نہ رکھو، حج نہ کرو، زکات نہ دو، غنڈہ گردی کرو، جھوٹ بولو، بددیانتی کرو، ہر وقت برائیوں کی تلقین کرتا رہتا ہے، دل میں ڈالتا رہتا ہے۔ اسے کہتے ہیں نفس امارہ۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا میں اپنے آپ کو نفس سے بری قرار نہیں دیتا۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، انسان کا نفس جو ہے وہ برائیوں پر بہت آمادہ کرتا ہے، اکساتا رہتا ہے۔ تربیت ہو جائے تو ٹھیک ہے، تربیت نہیں ہوئی تو انسان بگڑا ہی رہتا ہے، ہمیشہ برے خیالات اس کو آتے ہیں۔ دوسرا نفس لوامہ۔ نفس لوامہ مانے بہت ملامت کرنے والا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی فطرت یہ ہوتی ہے اگر گناہ تو کرتے نہیں، اگر کبھی غلطی سے گناہ ہو جاتا ہے تو وہ ان کا نفس ان کو ملامت کرتا، بھائی میں نے برا کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے دھوکہ دے دیا، ایسے نہیں کرنا چاہیے، میں فلاں کام کیا، ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، یا مجھے اور عبادت کرنی چاہیے تھی، میں نے بہت کم کیا، شب قدر میں مجھے ساری رات جاگنا تھا، میں آدھی رات جاگا، یہ بڑا غلط ہوا، مجھے روزانہ 1 پارہ پڑھنا چاہیے تھا، میں 1 پارہ پڑھا، یہ تو بڑا غلط ہوا۔ تو اس کو ملامت کرتا ہے کہ تم نے اعمال میں کمی کر دیا ہے اور تم سے کوتاہی ہو رہی ہے۔ جب یہ ملامت کرتا ہے تو پھر توبہ استغفار کر لیتا ہے وہ نفس لوامہ، ملامت کرنے والا۔ ایک نفس ہوتا ہے نفس مطمئنہ، وہ ایک انسان اتنا سدھر جاتا ہے کتاب سنت کی روشنی میں اور تربیت کرنے کی وجہ سے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے احکام پر، اس کی دین و شریعت پر چلنے میں بڑا اطمینان محسوس ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے، مطمئن رہتا ہے اس کا قلب شریعت پر۔ اور نفس مطمئنہ تو جو مرنے والے سے کہتے ہیں فرشتے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اس سے معلوم ہوتا ہے یہ انہی لوگوں سے کہتے ہیں جن کا نفس مطمئن ہے اللہ کے دین پر، گناہوں سے معاصی سے بچتے ہیں، احکام شریعہ کے پابند ہیں اور ان کو عمل کر کے بڑا سکون ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں سے فرشتے کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف پلٹ چل۔ مفسرین نے لکھا یہ جو لفظ قرآن نے استعمال کیا ارجعی، لوٹ، لوٹ کا مطلب یہ ہے کہ دنیا تیرا گھر نہیں ہے، مسافر یہاں سے لوٹ کر کے ادھر چلو جہاں سے آئے ہو۔ ورنہ یہ کیوں کہا؟ کہتے چل، چل کہنے بجائے یہ کہتا ہے فرشتہ ارجعی، لوٹ ادھر۔ لوٹنے مطلب ہے تم جہاں سے آئے ہو وہیں پلٹ چلو، یہ دنیا تمہارا گھر نہیں ہے۔ ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ چل۔ یہ بھی کہتا ہے فرشتہ کب؟ جب جان نکالنے آتا ہے۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو بھی خوش رہے، تو خوش ہے اللہ سے۔ ظاہر بات جب اللہ تعالیٰ کا وفادار بندہ ہوگا، اطاعت گزار بندہ ہوگا تو یہ اللہ سے خوش رہے گا۔ مرضیہ، اور تجھ سے اللہ خوش ہے، تو بھی پسندیدہ ہے، تو راضی بھی ہے، تو پسندیدہ بھی ہے اللہ کے نزدیک۔ فادخلی فی عبادی، لہذا میرے بندوں میں داخل ہو جا، خاص بندوں میں۔ وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا، یہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو مختلف حالات ہیں، مختلف کیفیات ہیں اور مختلف باتیں ہیں، مرنے کے وقت میں ہر انسان سے کہی جاتی ہیں۔